السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے نہر سویز پر قبضے کی جنگ کے بارے میں، جب امریکہ نے برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی نہر سویز پر قبضے کی کوشش ناکام بنائی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپریشن مسکٹیئر کے نام سے 29 اکتوبر 1956 کی صبح اسرائیل فوج نے صحرائے سینا پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے کا مقصد مصر کے درمیان بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو ملانے والی آبی گزرگاہ نہر سویز پر قبضہ کرنا تھا، جسے مصر نے قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ آپریشن مسکٹیئر کی کمان برطانوی جنرل سر چارلز کارٹلی کے پاس تھی۔ حملہ برطانیہ اور فرانس نے بیک وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر کرنا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کا آغاز 29 اکتوبر کو کر دیا۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم سر اینٹونی ایڈن نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اسرائیل کے پہلے حملے کا علم نہیں تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے چیف آف سٹاف جنرل موشے دیان کو مصر پر حملے کے منصوبہ بندی کرنے کا حکم دیا تھا۔ 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیلی حملے کی قیادت ہوائی جہاز سے کی گئی تاکہ صحرائے سینا میں مطلع پاس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد مصری اور اسرائیلی افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اگلے دن برطانیہ اور فرانس نے دونوں فریقوں کو فوری طور پر لڑائی روکنے کا الٹیمیٹ جاری کیا۔ اسرائیلیوں نے مصر کے جوابی حملے کی توقع کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، تاہم اسرائیلی توقع کے برعکس صدر ناصر کی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے برطانیہ اور فرانس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو اتحادی افواج کے فضائیہ حملوں سے مصری فضائیہ کو غیر مؤثر کرنے کا آپریشن شروع ہوا۔ برطانیہ کی 3rd بٹالین پیراشوٹ ریجمنٹ نے ایل جمیل کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا، جبکہ فرانسیسی چھاتہ برداروں نے پورٹ فؤاد کو قبضے میں لے لیا۔ 5 نومبر کو صدر ناصر کے نہر کو قومیانے کے تقریباً 3 ماہ اور 10 دن بعد نہر سویز پر برطانیہ اور فرانس نے حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے فضائی بمباری کی گئی، جس نے مصری فضائیہ کو زمین بوس کر دیا۔ 45 منٹ کے اندر ایئر فیلڈ پر مصر کی تمام مزاحمت پر قابو پا لیا گیا اور برطانوی بحریہ بآسانی ہیلی کاپٹر پر سامان لے جا سکتی تھی۔ الجمیل کے ہوائی اڈے کے محفوظ ہونے کے بعد برطانوی چھاتہ بردار مشرق کی طرف پورٹ سعید کی طرف بڑھے۔ راستے میں ان کے خلاف شدید مزاحمت ہوئی تھی۔ فضائیہ مدد کے ساتھ انہوں نے مصری افواج کو زیر کر لیا، پھر رات بھر کے لیے وہیں پڑاؤ ڈالا، کیونکہ اگلے دن سمندر سے چڑھائی کرنے سے پہلے اتحادی فضائیہ نے پورٹ سعید کے ساحلی علاقے پر شدید بمباری کرنا تھی۔ 6 نومبر کو سمندر سے ایمفیبیس کے ذریعے مصری ساحل پر چڑھائی کی گئی اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری کی گئی۔ برطانیہ کے رائل میرین کمانڈوز نے برطانوی ٹینکوں کی مدد سے برطانوی اور فرانسیسی فضائیہ کے ساتھ مل کر جلد ہی مصری افواج کو شکست دے دی۔ 6 نومبر کی نصف شب کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری کے اصرار پر جنگ بندی کی درخواست کی گئی۔ فرانسیسی افواج پورٹ سعید کے بالکل جنوب میں ایل کیپ تک پہنچ گئی تھی، لیکن جب انہیں روکا گیا تو اس وقت تک پوری نہر ان کے قبضے میں نہیں آ سکی تھی۔ فوجی مبصرین کے مطابق عسکری طور پر یہ آپریشن بڑی کامیابی کی طرف گامزن تھا، لیکن عالمی سیاست کی بساط پر برطانیہ غلط چال چل چکا تھا۔ اس لیے یہ حملہ، جو کہ فوجی لحاظ سے کامیاب تھا لیکن سیاسی طور پر برطانیہ کی ذلت اور ہزیمت کا باعث بننے والا تھا، کیونکہ امریکہ نے برطانیہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جولائی 1956 میں مصر کے صدر کرنل جمال عبد الناصر نے فرانکو برٹش سوئس کینال کمپنی کو قومیانے کا اعلان کیا تھا۔ مصریوں نے نہر سویز کی آمدن کو اسوان ڈیم کے منصوبے کی تعمیر میں مالی اعانت کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا تھا۔
اس سے پہلے امریکہ نے اس ڈیم پر سرمایہ کاری سے انکار کر دیا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ صرف 5 سالوں میں نہر سویز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کی آمدن ڈیم کی تعمیر کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ڈیم مصر کی صنعتی ترقی کی منصوبہ بندی کے لیے کافی اہم تھا۔ مصر اس زمانے میں مرکزی منصوبہ بندی پر انحصار کر رہا تھا، جسے مغرب میں سوشلسٹ رجحان سمجھا جاتا تھا۔ مصر برطانیہ کے ساتھ شاہ فاروق کے دور اور اس سے قبل کولونیل دور کے کئی معاہدوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکتوبر 1954 میں برطانیہ اور مصر نے برطانیہ کے کینال زون کی چھاؤنی کو خالی کرنے کے بارے میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سویز کینال کمپنی سن 1968 تک مصری حکومت کے کنٹرول میں منتقل نہیں ہوگی۔ یہ نہر برطانیہ اور فرانس دونوں کی سرمایہ کاری سے 19ویں صدی کے آخر میں تعمیر ہوئی تھی۔ صدر ناصر کی پالیسیوں اور دیگر اقدامات کو برطانوی اور فرانسیسی دونوں خطے میں اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر مذاکرات کی میز پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تو وہ نہر پر قبضہ کرنے کے لیے فوج بھیجیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ناصر کو معزول کر دیں گے۔ فرانس بھی صدر ناصر سے چھٹکارا چاہتا تھا کیونکہ مصری صدر ان باغیوں کی حمایت کر رہے تھے جو الجزائر میں فرانسیسی حکمرانی کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اس لحاظ سے برطانیہ اور فرانس دونوں مصر کے صدر ناصر کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم سر اینٹنی ایڈن نے جنگ سے پہلے کہا تھا، ہمارا جھگڑا مصر سے نہیں ہے اور نہ عالم عرب سے ہے، یہ کرنل ناصر سے ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اب اس نے سویز کینال کمپنی سے اپنے ملک کے تمام وعدوں کو توڑ دیا ہے اور وہ اپنے بیانات سے بھی مکر گیا ہے۔ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ لوٹ مار کی ایسی کارروائی کو کامیاب ہونے دیا جائے جس سے بہت سی قوموں کی روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دنیا کی عظیم تجارتی قوموں کی زندگی مستقبل میں کسی بھی لمحے نہر میں آزادانہ آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ جبکہ اسی پس منظر میں عرب ممالک میں صدر ناصر کو عالم عرب کا ایک ہیرو تسلیم کیا جا رہا تھا، بائیں بازوں کے دیگر ممالک میں چلنے والی تحریکوں اور محکومیت کے خلاف برسر پیکار خیریت پسندوں کے بھی صدر ناصر ہیرو بن چکے تھے۔ ایسے حالات میں امریکی صدر آئزن آور نے برطانیہ اور فرانس کو فوری طور پر انخلاء کا حکم دیا۔ یہ احساس کہ ان کے پاس امریکی صدر کے اس حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، برطانیہ اور فرانس کے لیے ایک ذلت امیز صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ ایک واضح تکلیف دہ علامت تھی کہ عالمی طاقتوں کے طور پر ان کے دن واقعی ختم ہو چکے تھے۔ امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کو جنگ بندی اور انخلاء پر مجبور کیا۔ جنگ بندی 6 اور 7 نومبر 1956 کی درمیانی شب عمل میں آئی۔ اقوام متحدہ نے نہر سویز پر مصر کی خود مختاری کو تسلیم کیا۔ جنگ بندی کی نگرانی اور امن بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک امن فوج بھیجی گئی۔ نہر سویز کو صاف کر کے دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن خاص طور پر برطانیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے نتیجے میں اس کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، اور نہر سویز پر حملے کی مہم جوئی سے سویز کے مشرق میں برطانیہ کا اثر و رسوخ کم ہوا۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے درمیان ملی بھگت کے الزامات سن 1956 میں عائد کیے گئے تھے، لیکن برطانوی وزیر اعظم ایڈن نے پارلیمنٹ میں ان کی تردید کی، تاہم اس نے واضح اور دو ٹوک جواب دینے سے بچنے کی کوشش کی۔ آخرکار ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیلی حملے کے بارے میں انہیں پیشگی علم تھا، تو ہاؤس آف کامنز سے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ میں یہ بات پیشگی علم کے سوال پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پیشگی اطلاع نہیں تھی کہ خود سے اسرائیل مصر پر حملہ کرے گا۔ برطانیہ اپنے آپ کو سن 50 کی دہائی تک بھی ایک ایسی عالمی طاقت سمجھتا تھا جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا ہے،
قانونی لحاظ سے شاید یہ بات درست ہو، کیونکہ اس کا آئینی اقتدار اعلیٰ آسٹریلیا سے شروع ہو کر ایشیا اور افریقہ کے کئی چھوٹے ممالک سے ہوتا ہوا کینیڈا تک پھیلا ہوا تھا۔ تاہم جنوبی ایشیا میں انڈیا اور پاکستان اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، جہاں سے اس کے پاس لڑنے کے لیے فوجیوں کی بہت بڑی تعداد مہیا ہوتی تھی۔ برطانیہ نے ایران میں سن 1952 میں اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے قومیانے کے واقعے پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایران کو سبق سکھائے، اور اس طرح امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹوا دیا تھا۔ تاہم جب مصر نے نہر سویز کو قومی تحویل میں لیا تھا تو اس وقت بھی برطانیہ کے مقتدر حلقوں میں جمال عبد الناصر کو معزول کر کے کوئی کٹ پتلی صدر بنانے کی یا شاہ فاروق کی بادشاہت کو بحال کرنے کی بازگشت سنی گئی تھی، لیکن ایسا اب ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے فرانس اور اسرائیل، جو اپنے اپنے اسباب کی بنا پر صدر ناصر کے مخالف تھے، نے نہر سویز پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ فرانس شمالی افریقہ میں اپنے زیر قبضہ ممالک الجزائر میں حریت کی تحریک میں مصری مدد پر ناراض تھا، جبکہ اسرائیل عرب علاقوں اور فلسطینی تحریکوں کی حمایت اور امداد کی وجہ سے صدر ناصر کا مخالف تھا۔ جنگ بندی کی نگرانی اور امن بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک امن فوج بھیجی گئی۔ نہر سویز کو صاف کر کے دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن خاص طور پر برطانیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ اس کے موقف کے ساتھ نہیں تھا۔ جنوری 1957 میں سر ایڈن کی صحت بگڑ گئی اور ان کی سیاسی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ برطانوی وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ گائے مولیٹ فرانسیسی وزیر اعظم شدید تنقید کے باوجود طویل عرصے تک زندہ رہے، لیکن ان کی حکومت جون 1957 میں الجزائر کی جنگ کی ادائیگی کے لیے عائد کیے گئے ٹیکس کی وجہ سے ڈھہ گئی۔ امریکی تعلقات سوئس بحران کی وجہ سے کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن میں سرد جنگ کے اتحادیوں کے طور پر انہوں نے تعاون جاری رکھا، اور سن 1962 تک برطانیہ نے امریکی پولارس میزائل سسٹم کو اپنا لیا تھا۔ بہرحال دوسری عالمی جنگ کے بعد کی دنیا میں طاقت کا حقیقی توازن واضح طور پر ظاہر ہوا، اور برطانیہ کے وقار کو شدید دھچکا لگا۔ برطانیہ کو اور ساری دنیا کو یہ احساس ہو گیا کہ اب برطانیہ دنیا کا پولیس مین نہیں ہے، بلکہ یہ حیثیت امریکہ کے پاس چلی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔